بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم انوار شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل انوار شریعت سے استنجا کا بیان پڑھیں گے۔ استنجا کا معنی ہے پاکی حاصل کرنا۔ پیشاب یا پاخانہ کے بعد پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ استنجا کا بیان۔ سوال: استنجا کا طریقہ کیا ہے؟ استنجا کس طرح کرتے ہیں؟ جواب: پیشاب کے بعد استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی، کنکر یا پھٹے پرانے کپڑے سے پیشاب سکھائے۔ پیشاب کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی ہو یا کنکر ہو یا پھٹے پرانے کپڑے سے پیشاب کو پہلے سکھائے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ پہلے پیشاب کو سکھانا ہے، چاہے مٹی سے سکھائے، کنکر سے سکھائے یا پھٹے پرانے کپڑے سے سکھائے۔ پہلے پیشاب کو سکھانے کے بعد پھر پانی سے دھو ڈالے۔ یہ پیشاب کے بعد استنجا کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مٹی، کنکر یا کپڑے وغیرہ کا استعمال نہیں کرتا، صرف پانی سے دھو دیتا ہے، تب بھی جو ہے استنجا ہو جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ پیشاب کے بعد استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی، کنکر یا پھٹے پرانے کپڑے سے پیشاب سکھائے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ اور پاخانہ کے بعد استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی، کنکر یا پتھر کے 3، 5 یا 7 ٹکڑوں سے پاخانہ کی جگہ صاف کر لے۔ پاخانہ کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، مٹی ہو، کنکر ہو یا پتھر ہو، ان کے 3، 5 یا 7 ٹکڑے لینا ہے اور ان سے پاخانہ کی جگہ کو صاف کرنا ہے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ مٹی، کنکر یا پتھر کے 3، 5 یا 7 ٹکڑے لے کر کے پاخانہ کی جگہ کو صاف کرے، اس کے بعد پانی سے دھو دے۔ یہ ہے پاخانہ کے بعد استنجا کا طریقہ۔ اگر کوئی مٹی، کنکر یا پتھر وغیرہ کو استعمال نہیں کرتا، صرف پانی سے دھوتا ہے، تب بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ سوال: استنجا کا ڈھیلا اور پانی کس ہاتھ سے استعمال کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے۔ استنجا کا ڈھیلا چاہے پیشاب کے بعد استنجا کریں یا پاخانہ کے بعد استنجا کریں، اس میں جو ڈھیلا استعمال کرنا ہے یا پانی استعمال کرنا ہے تو کس ہاتھ سے کرنا ہے؟ بیان کر رہے ہیں بائیں ہاتھ سے، یعنی الٹے ہاتھ سے استعمال کرنا ہے۔ سوال: کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے؟ کن چیزوں سے استنجا نہیں کر سکتے؟ کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے، پاکی حاصل کرنا منع ہے؟ جواب: کسی قسم کا کھانا، چاہے کسی قسم کا کھانا ہو، اس سے استنجا نہیں کر سکتے، یعنی پاکی حاصل نہیں کر سکتے، اس سے گندگی کو دور نہیں کر سکتے۔ مثال پر روٹی ہے، اگر کوئی پیشاب کے بعد روٹی سے پیشاب سکھائے تو یہ درست نہیں ہوگا، مال کو ضائع کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی قسم کا کھانا، ہڈی، گوبر، لید، کوئلہ اور جانور کا چارہ۔ کھانے سے اگر استنجا کریں گے تو کھانا برباد ہوگا۔ ہڈی، گوبر اور لید وغیرہ جو ہیں اور کوئلہ، ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنات کے خوراک ہیں، جنات کے لیے غذا ہیں، ہڈی اور کوئلہ، گوبر وغیرہ، ٹھیک ہے، اس لیے ان سے استنجا نہ کیا جائے۔ جانور کا چارہ، کیونکہ جانور اسے کھاتے ہیں، اگر کوئی آپ کے کھانے کی چیز سے استنجا کرے، کیا آپ اسے کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، تو اس لیے جانور کے چارے سے بھی استنجا کرنا منع ہے۔ ان سب چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے۔ سوال: کن جگہوں پر پیشاب یا پاخانہ کرنا منع ہے؟ کیا ہر جگہ پیشاب پاخانہ کر سکتے ہیں؟ جہاں دل چاہے وہاں پیشاب پاخانہ کر سکتے ہیں؟ جواب: کنویں یا حوض یا چشمے کے کنارے، کیونکہ کنویں اور حوض وغیرہ سے پانی پیتے ہیں، اور چشمے کے کنارے پہ اگر کوئی بندہ پیشاب کرے گا تو وہاں لوگ پانی وغیرہ لانا جاتے ہیں،
تو اس طرح لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ اس لیے کنویں یا حوض یا چشمے کے کنارے پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ اسی طرح پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو، پانی کے اندر پیشاب یا پاخانہ کرنا منع ہے، اگرچہ پانی بہتا ہوا ہی کیوں نہ ہو تب بھی پانی کے اندر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ گھاٹ پر بھی پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے، کیونکہ لوگ وہاں نہانے جاتے ہیں عام طور پر۔ پھلدار درخت کے نیچے، ایسا درخت جو پھل والا ہو، پھلدار درخت کے نیچے، ظاہر سی بات ہے جب پھلدار درخت ہے تو اس کے پھل نیچے گریں گے، لوگ وہاں پھل لانے کے لیے جائیں گے۔ اگر آپ وہاں گندگی کر دیں گے لوگوں کو پریشانی ہوگی، اس لیے پھلدار درخت کے نیچے استنجا وغیرہ کرنا منع ہے، پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ ایسے کھیت میں جس میں کھیتی موجود ہو، ایسے کھیت میں بھی پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ سائے میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، کیونکہ گرمی کے موسم میں لوگ سایہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور کہیں سایہ ہو وہاں پہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، اگر آپ وہاں پیشاب یا پاخانہ کر دیں لوگ وہاں جانا پسند نہیں کریں گے، لوگوں کو پریشانی ہوگی، دشواری ہوگی۔ اس لیے جہاں سایہ ہو، لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، وہاں پیشاب پاخانہ نہ کریں۔ مسجد یا عیدگاہ کے پہلو میں، مسجد کے بغل میں یا عیدگاہ کے بغل میں پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے، کیونکہ اس کی بدبو جو ہے مسجد اور عیدگاہ کو جائے گی، اور مسجد کو، عیدگاہ وغیرہ کو بدبو سے بچانا ضروری ہے۔ قبرستان یا راستے میں، قبرستان میں بھی پیشاب کرنا منع ہے، کیونکہ لوگ قبر کی زیارت کے لیے وہاں جاتے رہتے ہیں۔ راستے میں لوگ جاتے ہیں، اگر راستے میں پاخانہ پیشاب کریں گے تو یہ بھی منع ہے، درست نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ جس جگہ جانور بندھے ہوں، جس جگہ جانور بندھے ہوں وہاں بھی پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جانور بندھے ہیں، لوگ وہاں ان کو جانوروں کو لانے کے لیے جائیں گے تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، جانوروں کو پریشانی ہوگی۔ اگر جانور گندگی پہ چڑھ گیا تو جانور کا بدن وغیرہ جو ہے گندگی سے آلود ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں جانور بندھے ہوں وہاں بھی پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں وضو یا غسل کیا جاتا ہو، جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں بھی پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ ان سب جگہوں پر پیشاب یا پاخانہ کرنا منع ہے۔ سوال: پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ کس طرف منہ کر کے پیشاب یا پاخانہ کرنا چاہیے؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرنا بھی منع ہے، پیٹھ کرنا بھی منع ہے۔ ہمارے ملک میں اتر یا دکن کی جانب منہ کرنا چاہیے، ہمارے ملک میں اتر یا دکن کی طرف جو ہے منہ کرنا چاہیے، پورب پچھم طرف منہ نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔